پھر مچل رہا ہے طیبہ بلا لو آقا، اشکوں کی التجا ہے طیبہ بلا لو آقا، دل پھر مچل رہا ہے طیبہ بلا لو آقا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں پیش حق مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے، خدا کی بارگاہ حشر پیش حق مزدانی خوشخبری کس کی شفاعت کی سناتے جائیں گے، کون میرے آقا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، نکل جائیں گے آنکھوں سے وہ نکل جائیں گے آنکھوں سے وہ پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، پیش حق مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وسعت دی ہے خدا نے، کوئی ناپ لے کتنی وسعت ہے، کتنی وسعت، کتنی لمبائی ہے، کتنی چوڑائی، کیا کس میں دامن مصطفیٰ کتنی وسعت ہے، غریب نواز کا کاسا تو ناپ نہیں سکتی، میرے آقا کا دامن کیا ناپے، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، چور کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، چور کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، اور بولو اور اونچا بولو مرحبا، پیش حق مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ جب میرے آقا حشر میں تشریف لائیں گے، آقا کی مسکراتے ہوئے تشریف لائیں گے، سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جب میرے آقا تشریف لائیں گے، ہم تو گناہگار ہیں، ہمارے گناہ کا انبار، خرمن کہتے ہیں ایک انبار، جو کھیتی وغیرہ ہوتی ہے جب، تو دھان جب کٹتی ہے تو اس کا جو کچرا ہوتا ہے وہ جمع کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں خرمن۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ خرمن کہتے ہیں، اور اسے جلا کر راکھ کرنے کے لیے صرف ایک چنگاری کافی ہوتی ہے، ایک چنگاری لگا دی جائے تو وہ پورا جل کے خاک ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے عصیاں ہیں، ہمارے جو گناہوں کا انبار ہے وہ اتنا بڑا ہے، لیکن میرے آقا جب تشریف لائیں گے حشر میں تو مسکراتے ہوئے آئیں گے، اور جب مسکراتے ہوئے آئیں گے تو دندان مبارک یعنی دانت شریف ظاہر ہوں گے، تو اس کی چمک، اس کی بجلی نکلے گی اور ہمارے خرمن عصیاں پر پڑے گی تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف،
خیر 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 سیاہ سے اب بجلی گراتے جائیں گے خیر 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 سیاہ سے اب بجلی گراتے جائیں گے اور جب گناہ مٹ جائیں تو پائے کو بل سے گزرے گے تیری آواز پر میرے آقا جب پلسرات قائم ہوگا پلسرات کہاں قائم ہوگا جہنم کے بالکل اوپر نیچے جہنم ہوگا اوپر پلسرات ہوگا بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے نا یہاں پر کاٹا چپ جائے ہلکا سا کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ تو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا تو میرے آقا رب سلم کی صدائیں بلند کریں گے یا اللہ سلامتی عطا فرما اے رب العالمین سلامت سے میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے ہے نا لیکن دیوانے کچھ اور بھی ہوتے ہیں جب یہ آواز پڑے گی اعلیٰ حضرت کی کیفیت ہماری بات نہیں کرتا بلکہ ان کی بات کرتا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب رب سلم کی صدائیں ہمارے کانوں میں آئیں گی تو ہم ناز سے مچل مچل کر چلیں گے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ ناز سے مچل مچل کر پیر پٹک پٹک کر چلیں گے کہاں تلوار سے زیادہ تیز بال سے زیادہ باریک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رب سلم کی جب صدا آئے پائے کو بل سے گزرے تیری آواز پر پائے کو بل سے گزرے تیری آواز پر سلم کی صدا پر وجہ جلاتے جائیں گے رب سلم کی صدا پر وجہ جلاتے جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں پیدائش مولا کی دھوم اس پارس رچ کے گراتے جائیں گے بلند آواز سے سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد آقا کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا اس پارس رچ کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا دم کیا ہے دم میں جب تک دم ہے یعنی دم یہ جان میں جب تک جان اور جان صرف ایمان والوں کے پاس ہوا کرتی ہے ایک نقطے پر غور کریے آقا فرماتے ہیں ایمان والا وہ ہے جو جاندار وہ ہے جس کے اندر ایمان ہے زندہ وہ ہے جو ایمان والا اب جو مر گیا اگر ایمان کے ساتھ گیا تو وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ورنہ قبر میں جا کر کے کس کو سوال کرتے ہو قبرستان میں جاتے ہو تو کسی سلام کرتے ہو اور جواب ملنے والوں کو جواب بھی ملا کرتا ہے نا تو دم میں جب تک دم یعنی جان میں جب تک جان ہے الحمدللہ ایمان والوں کے ہی جسم میں جان ہوا کرتی ہے اب جو ذکر نہیں کرتے وہ جاندار نہیں کیونکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں جسے میلاد سے گھن آتی ہے سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں جن کو شیرینی میلاد سے گھن آتی ہے آنکھ کے اندھے انہیں کوا کھلا جاتا ہے آنکھ کے اندھے انہیں کوا کھلا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو ان کے نصیب میں زاغ ہے ہمارے نصیب میں مدینے کے باغ ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائے تو اجل کر مگر غم تو رضا خاک ہو جائے تو چل کر مگر ہم
ہمیں تو رضا جب تک دم ذکر ان کا سناتے جائیں گے جب تک دم ذکر ان کا سناتے جائیں گے پیش ہم حسداد شفاعت کا سناتے جائیں گے روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے